پاکستان ہماری امید، ہمارا یقین ہی نہیں، بھرپور مواقعوں کی سرزمین بھی ہے۔ بازبان شاعر مشرق نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ یہ رحمت خداوندی ہی ہے کہ مملکت خداداد پر جہاں انسانی صلاحیتوں کا فیضان اترا اور معدنی دولت کے زیر زمین ذخیرے عطا ہوئے، وہیں وطن کی مٹی کو بھی بڑی زرخیزی بخشی۔ اسی لیے تو آج کے گئے گزرے حالات میں بھی دنیا ہمیں 11ویں بڑے زرعی ملک کی حیثیت سے جانتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہر سال 26 ملین ٹن سے زیادہ پیداوار کے ساتھ 8واں بڑا گندم پیدا کرنے والا ملک ہے۔ 88.7 ملین ٹن گنے کی پیداوار کے ساتھ دنیا میں ہمارا نمبر 5واں ہے۔ کپاس میں ہم چوتھے، چاول میں 10ویں، پیاز میں 6ٹھے، کھجور میں 5ویں نمبر پر ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ بلحاظ جی ڈی پی مجموعی زرعی پیداوار میں پاکستان 206 ممالک کی فہرست میں 8ویں نمبر پر کھڑا ہے۔ واضح رہے کہ ابھی ہماری زرعی زمین کا تقریباً 70 لاکھ ہیکٹر رقبہ بے آباد ہے۔ میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاسبان اسلام، اور ہمارا آج کا موضوع ہے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا سبز انقلاب کے لیے قومی زراعت پر فوکس۔ ناظرین، 1949 میں پاکستان کے جی ڈی پی میں زراعت کے شعبے کا حصہ 53% تھا، جو آج 18% تک محدود ہو چکا ہے۔ اس گراوٹ کے اسباب جانے سے قطع نظر زراعت میں بھرپور مواقع ہمارے لیے آج بھی موجود ہیں۔ دنیا میں فوڈ سیکیورٹی کے بڑھتے خدشات کے سبب جہاں $30 بلین کی بیرونی سرمایہ کاری ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے، وہیں اجناس میں خود کفالت سے ہم اپنا درآمدی بل $8 ارب تک کم کر سکتے ہیں اور لاکھوں نوکریوں کی گنجائش بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے تو ایس آئی ایف سی نے قومی زراعت کو اپنا خاص ہدف بنا کر کام شروع کر دیا ہے، جس کے ثمرات بھی جلد متوقع ہیں۔ ایس آئی ایف سی ملک میں زرعی انقلاب کے لیے کوشاں۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت متعدد اقدامات۔ خانیوال کے علاقے پیرووال میں 5250 ایکڑ اراضی پر کارپوریٹ فارمنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ اس منصوبے کا مقصد اجناس، دودھ اور گوشت کی پیداوار کو بڑھانا ہے تاکہ غذائی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے اور عوام کو اشیاء خورونوش کم نرخوں پر دستیاب ہوں۔ زراعت اور لائف سٹاک کے شعبوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے فان گرو کمپنی ایک ساتھ کئی منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ جب ہم نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک اہم ایلیمنٹ جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی بھی ہے۔ ایس آئی ایف سی کے قیام کے بعد فان گرو کے تحت اس وقت پیرووال خانیوال میں مختلف فصلوں کی جدید خطوط پر کاشت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ بنیادی طور پر کارپوریٹ فارمنگ، جس میں مختلف فصلوں کی کاشت اور اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹاک کا جو شعبہ ہے اس کی بھی ترقی اور ترویج کے لیے یہاں پر کام کیا جا رہا ہے۔ لائف سٹاک فارمنگ کے پہلے مرحلے میں برازیل سے اعلیٰ نسل کے جانور درآمد کیے گئے ہیں۔ اب ان کی افزائش نسل کے ذریعے انہیں کسانوں تک پہنچایا جائے گا۔ فونکرو یہاں پر باہر سے اعلیٰ کوالٹی کے جانور امپورٹ کر رہا ہے، جس میں گرلینڈو، گیر، براہمن، نیلور وغیرہ شامل ہیں۔ ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے اعلیٰ نسل کے ایمبریوز تیار کیے جائیں۔ جو لائف سٹاک فارمرز ہیں خاص طور پہ ان کے لیے ایک بڑا انقلابی جو ہے وہ منصوبہ لے کے آ رہے ہیں، جس کے تحت جو ہمارے لوکل فارمرز ہیں جو فی جانور کم پیداوار لے رہے ہیں جانور سے دودھ اور گوشت کی، یہ اس پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کا منصوبہ ہے۔ جو جانور امپورٹ کریں گے ان کے سیمنز کلیکٹ کر کے اور ہم جو مصنوعی بریڈنگ کے طور پہ سر ان کو یوٹیلائز کریں گے، اور پھر جو ہے ہم لوگ جو پاکستان کے جو لوکل جانور ہیں ان میں ہم لوگ انجیکٹ کر کے اور ان کی نسل کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ فان گرو نے کاشتکاری کے لیے بھی جدید ترین طریقہ کار اپنایا ہے اور ایسی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے جو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے ساتھ پانی کی بچت کو بھی یقینی بنائے۔ فصلوں کو پانی کی فراہمی اور ادویات کے سپرے کے لیے جدید پیوٹ مشین بھی لگائی گئی ہے، جو 14 گھنٹوں میں 167 ایکڑ رقبے پر پھیلی فصل کو سیراب کر سکتی ہے، جبکہ ڈرون کے ساتھ بھی پانی اور کیڑے مار ادویات سپرے کی جاتی۔ سیڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ایسے فصلوں کے بیج تیار کیے جائیں گے جس سے فی ایکڑ پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اس مقصد کے لیے تیزی سے گرین ہاؤسز اور لیبارٹریاں قائم کی جا رہی ہیں۔ ٹوٹل یہاں پہ 5200 ایکڑ رقبہ ہے، اور جو فصلوں کی بات کریں وہاں پہ سب سے زیادہ ایکڑ پہ ہمارے پاس کاٹن ہے، پھر مکی ہے، مکی کے ساتھ پھر ہماری ویٹ بھی لگی ہوئی ہے، اور آپ کے پیچھے آئل سیڈ نظر آ رہا ہے، کنولا لگا ہوا ہے، سن فلاور لگا ہوا ہے،
اور ہماری کوئی تقریباً 1000 ایکڑ پہ فاڈر کراپ ہے جس میں روڈ گراس اور الفالفا شامل ہے۔ پاکستان سالانہ 86% خوردنی تیل درآمد کرتا ہے اور اس پر $5 ارب کا خطی زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ فارم گرو کمپنی بڑے پیمانے پر خوردنی تیل کے بیج کی بھی کاشت کر رہی ہے۔ 210 ایکڑ پہ ہم نے کینولا لگایا ہے اور اس کو ہم گریجولی بڑھائیں گے، نہ صرف خود بڑھائیں گے بلکہ یہاں کے جو آس پاس کے کاشتکار ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کریں گے کہ وہ آئل سیڈ لگائیں اور ہم اپنے ملک کی جو امپورٹ سبسٹیوشن ہے اس کو کر سکیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں کے دوران پاکستان میں کپاس کی کاشت کے رقبے میں 30% تک کمی آئی ہے۔ فارم گرو نے اب 800 ایکڑ رقبے پر کپاس کی کاشت کی ہے تاکہ ٹیکسٹائل سمیت دیگر مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ ہو سکے۔ فارم گرو نے گڈ ایگریکلچر پریکٹسز کے تحت عام کسانوں کی رجسٹریشن کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ ان کو تربیت دے کر زراعت اور لائف سٹاک کو فروغ دیا جا سکے۔ کیمرہ مین اویس کیوم کے ساتھ محمد عمران، ہیڈ آف ڈیفنس ڈیسک، سنو نیوز، خانیوال۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی جانب سے زراعت کے میدان میں اہم اقدامات سے متعلق رپورٹ آپ نے دیکھی۔ یہاں ایک بریک لیں گے اور واپس آ کر سوال اٹھائیں گے اور بات کریں گے SIEFC کے اقدامات کے حوالے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ SIEFC کونسل کے پلیٹ فارم سے کیے جانے والے اقدامات کیا سبز انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے؟ کیا موسمی تغیرات اور پانی کی کمیابی کے ہوتے ہمارا زراعت میں خود کفالت کا ہدف پورا ہو سکے گا؟ اس پر ہم بات کریں گے ایگریکلچر ایکسپرٹ ڈاکٹر شمس الاسلام صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل قومی زراعت کو ملکی معیشت کی بحالی اور روزگار کی فراہمی کے حوالے سے ایک بڑے موقع کے طور پر دیکھتی ہے، کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ پروگرام میں لینے کے لیے۔ SIEFC کا قیام جو ہے پاکستان میں خاص طور پر گرین پاکستان انیشیٹو کے لیے ایک بہت بڑا ایک نئی اپورچونٹی کھولنے جا رہا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں ہسٹوریکلی پاکستان جس ایریا میں خطے میں موجود ہے جہاں پر یہ پنجاب جو ہے گرینری آف ورلڈ کہلاتا تھا، یہاں سے 1850 کے زمانے میں دنیا بھر کو اجناس کی سپلائی ہوتی تھی اور ساتھ ہی یہاں تک کہ USA تک یہاں سے کاٹن ایکسپورٹ ہوئی۔ تو پاکستان میں پوٹینشیل موجود ہے اور اس پوٹینشیل کو ہارنس کی ضرورت تھی، لیکن انفارچونیٹلی ماضی میں جتنی پالیسیز رہی ہیں وہ شارٹ ٹرم پالیسیز رہیں اور پاکستان کو اس کا خاطر خواہ بینیفٹ نہیں ہو سکا۔ پاکستان ایک زرعی ملک تھا اور زرعی ملک ہے اور اس میں پوٹینشیل اویلیبل ہے، لیکن اس کو ضرورت یہ تھی کہ اس پہ بہتر وقت کے ساتھ جو ٹیکنیکس تھی اس کو اور ساتھ ہی جو ہمارے فارمرز ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جاتی۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو جو چھوٹا کسان ہے وہ 3 ایکڑ سے 12 ایکڑ تک کی زمین کا لینڈ ہولڈر ہے اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں، ماڈرن ٹیکنالوجی ہے زراعت کی، مشینوں کے ذریعے میکنائزڈ ہارویسٹنگ سوئنگ کے ذریعے وہ کام کر سکیں، اور یہی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے پاکستان دنیا میں اور ریجن میں جو ہے سب سے کم ییلڈ پر ایکڑ لینے والا ملک ہے، اور اس کو بڑھا کر پاکستان نہ صرف اپنی فوڈ سیکیورٹی کو انشور کر سکتا ہے بلکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بھی ایگریرین، اس کا بھی بیک بون ایگریرین بیک بون ہے، اسی سے ہماری انڈسٹری چلتی ہے اور اسی ایگریکلچر کموڈیٹیز سے ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، 70 لاکھ ہیکٹر بے آباد زمین کی آباد کاری جہاں ہمارے لیے ایک بڑا موقع ہے، وہیں ایک بڑا چیلنج بھی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل نے اس ضمن میں کارپوریٹ فارمنگ کو متعارف کرایا ہے۔ پہلے مرحلے میں خانیوال کے قریب 5000 سے زائد ایکڑ پر کام جاری ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اقدام کو؟ دیکھیں جی، یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے، کیونکہ جب تک آپ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کرتے اور اپنے فارم سیکٹر کو اپ گریڈ نہیں کرتے دنیا کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق، تو آپ کے پاس جو فوڈ کرائسس بھی آتے رہیں گے، آپ کی ایکسپورٹس بھی کبھی اپ اینڈ کبھی ڈاؤن ہوتی رہی ہے۔ اور کبھی یہ بھی دیکھا کہ ہم نے گندم جیسا سٹیپل جو ہے وہ اکثر ہم امپورٹ کرتے ہیں، آٹے کا ہمارا کرائسس آیا، شوگر کا کرائسس آیا، تو اس کو دور کرنے میں اس کی ایک جو بیرن لینڈ ہے، جو زیر کاشت رقبہ نہیں ہے، اس کو جب ہم زیر کاشت بنائیں گے تو ہماری پروڈکشن بڑھے گی۔ اور ہمیں ایک کام اور بھی یہ کرنا چاہیے کہ کیونکہ پاکستان جو ہے ٹریڈیشنلی کچھ 4 میجر کراپس جس میں گندم ہے، آپ کی کاٹن ہے، شوگر کین اور رائس یہ گرو کرتا آ رہا تھا، اب 5ویں جو ہے وہ کارن کی کراپ آ گئی ہے، لیکن یہ ساری کراپس سے
$200 से लेके $400 पर टन की लो वैल्यू क्रॉप्स हैं, जबकि पाकिस्तान में मैं आपके नाजरीन के लिए और आपके लिए ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में हाई वैल्यू क्रॉप्स भी होती हैं जिसकी वैल्यू $1000 पर टन से लेकर $5,000 से $6,000 पर टन है। जी हाँ, हमारे पास सौंफ है, फेनल सीड, हमारे पास अजवाइन है। अजवाइन की जो फसल है वो अराउंड वो $3,000 से $4,000 डॉलर पर टन की है। इसी तरह से ज़ीरा हमारे पास है। हमारे पास तुख्म मलंगा जिसको तुकमारिया सीड कहते हैं जो $6,000 से ज़्यादा की कीमत पे अभी हालिया दिनों में एक्सपोर्ट हुआ है पाकिस्तान में। और इसके अलावा आपके पास जो हल्दी है, टर्मरिक है, वो छांगा मांगा की में जो पैदा होती है वो बहुत ज़्यादा उम्दा क्वालिटी की है। लेकिन उन सब को ऑर्गेनाइज सतह पे बढ़ाने के लिए उसकी प्रोडक्शन को एक निज़ाम चाहिए था। और अल्हम्दुलिल्लाह SIFC के काउंसिल के क़याम के बाद एक सबसे पहले जो अभी अपनी मीटिंग हुई है उसमें एक यूनिटी नज़र आई है। इसमें तमाम सूबे के लोग बैठे हैं इसमें, और एक अंडर वन अम्ब्रेला। और ये एक अम्ब्रेला जो है ना सिर्फ प्रोटेक्शन करेगा इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, बल्कि पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ चीज़ों को डिले करती थी उसको आसान बनाने में इसका अहम रोल होगा, और पाकिस्तान इससे जो है वो बेहतर नताइज हासिल कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान आज नामसाइद हालात के बावजूद दुनिया का 11वां बड़ा ज़राई मुल्क है। SIFC ने ज़िम्मे में जदीद ज़राई तरीक़ों से पैदावार बढ़ाने का प्रोग्राम भी बनाया है, जिसे हाइब्रिड सीड और प्यूपेट मशीन के ज़रिए फसलों को पानी की फराहमी और किसानों की तरबियत जैसे अहम अमूर और तबाहल मईशत और जवाल पजीर ज़राअत के तनाजुर में आप इन इक़दामात पर कैसे तबसरा करेंगे? देखिए, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान का जो काश्तकार है उसको ना तो हमने तरबियत दी मुकामी, और हमारे जो ज़राअत के अदारे हैं वो सिर्फ दीवारों के ऊपर लिख दें कि इस मौसम में ये इसकी काश्त करें फसल की, और ये आप इस वक्त ये स्प्रे करें, इससे काम नहीं होगा। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, हर शख्स के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। हमें ऐसा निज़ाम बनाना होगा कि हमारा मोबाइल फ़ोन जो है हर काश्तकार के पास हो, और बल्कि इसके ऊपर आप एक स्कीम ये भी बना सकते हैं कि उसको सिर्फ इनकमिंग वाला सिस्टम दे दें कि जो ज़राई एग्रीकल्चर के अदारे हैं वो हर अपने मुख्तलिफ पोस्ट जो हैं, डिजिटल पोस्ट उर्दू में, आसान ज़ुबान में, और यहाँ तक कि छोटे वीडियो क्लिप्स बनाकर मुकामी ज़ुबान में उनको उस मोबाइल के ज़रिए दें ताकि किसान उसको अपना देख के और उसके अपने आप को तैयार करे। और ना सिर्फ ऐसे मोबाइल ऐप्स बन चुके हैं जो किस वक्त पानी की ज़रूरत है काश्तकार को उसका अलर्ट भेजेगा, किस वक्त क्या करना है उसके अलर्ट्स देगा, मौसम की तब्दीली का, और साथ और पे जो आपकी उसका है कि पानी का कि वक्त सही कब है, वो इन चीज़ों से हो सकता है। हमें इस चीज़ों को प्रमोट करने के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और इस निज़ाम के तहत, क्योंकि जो मैंने कहा कि 200 ज़राई अदारे होने के बावजूद जो फेडरल और सूबाई हुकूमतों में बैठे हुए हैं वो सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं, वो किसी चीज़ की पैदावार नहीं बढ़ा सके, किसी चीज़ का कोई सीड नहीं दे सके। और यही वजह है कि उन्होंने मुकामी तौर पर सीड डेवलप नहीं किए, तो इम्पोर्टेड सीड पाकिस्तान में आने लगे। इम्पोर्टेड हाइब्रिड सीड का एक जो सबसे बड़ा नुकसान वो ये होता है कि आपको पैदावार तो दे देता है ज़्यादा, पर एकड़ यील्ड तो आपको बढ़ जाती है, लेकिन वो किसान को हर बार ख़रीदना पड़ता है, और हर बार ख़रीदने से उसकी जो लागत है काश्त की वो महंगी हो जाती है। और यही वजह है कि हम जो चीज़ें खा रहे हैं और उसको जब कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज़ के साथ जो किसान अपने पास रख के ग्रेडिंग करके इस्तेमाल करता था वो ख़त्म हुई। हमें हाइब्रिड सीड के साथ साथ हमें ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज़ डेवलप करनी होंगी जो इवॉल्व वैरायटी हों ताकि वो ज़्यादा पैदावार दें। पाकिस्तान में इन उस अदारों को चाहिए कि काम करें, और इनकी जो ग्रिलिंग है इनको ग्रिल करना SIFC करे, ताकि क्योंकि ये जो एक अपने शेल्स में सिस्ट में बैठे हुए हैं, जहाँ देखें कि सरकारी रिसर्च अदारों के बड़े बड़े ख़ास तौर पे पार्क को देखें तो इस्लामाबाद के में अगर इतनी बड़ी ज़मीन लेके वो बैठा हुआ है और उसकी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और उनको जो है इस अदारों के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो रखे जाएँ। राइट साइजिंग करनी होगी कि ओवर स्टाफिंग की वजह से जो फंड उनको जाते हैं वो सिर्फ तनख्वाहों में हो जाते हैं, और वो अपने चौधरी बन के, वडेरे बन के उन इलाकों में ज़मीनों पर बैठे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, गुज़श्ता दिनों होने वाले SIFC इजलास वज़ीर आज़म ने कतर से कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से $10 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे का जिक्र किया। इसी तरह सऊदी अरब और UAE के साथ भी $1 अरबों के MOU साइन हो चुके हैं। अहम पेशरफ्त पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो कंसेप्ट आया तो मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इथोपिया के अंदर जो है बहुत सारे अरब ममालिक ने इन्वेस्टमेंट की और वहाँ जाके ज़राअत के अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो कॉर्पोरेट फार्मिंग का वहाँ पर भी एक्सपीरियंस हुआ और दीगर ममालिक में भी किया गया है। और इसमें इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ कतर से $10 बिलियन का आने का एक MOU जो हुआ है वो बहुत खुशाइंद है, साथ ही UAE भी इसमें अंदर आना चाह रहा है, सऊदी अरब से भी है, और UAE की कुछ कंपनीज यहाँ पर जो राइस सेक्टर में और ऑयल सेक्टर में ऑलरेडी काम भी कर रही हैं। तो ये एक नया रास्ता खुलेगा। और CPEC के अंदर जो हमारा एग्रीकल्चर का फ़ेज़ 2 में जो प्लान शुरू होना है उसके ऊपर भी काम हो चुका है। तो चाइनीज़ इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में आ रहे हैं। पाकिस्तान को ज़राई तौर पे अगर हम मजबूत करना चाहते हैं तो एक जो कोलैबोरेशन है बिटवीन कॉरपोरेट सेक्टर और जो हुकूमत का अदारों का है उसको बढ़ाना होगा, और उसके लिए एक ही गारंटी है, वो SIFC और उसका स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट जो है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, वो बहुत बड़ा अहम रोल अदा करेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शमसुल इस्लाम साहब आपका। नाज़रीन, फूड सिक्योरिटी के बगैर कौमी सलामती के हदफ का हसूल नामुमकिन है। बढ़ती आबादी के तनाजुर में खुराक के कम होते ज़ख़ीरे और बढ़ती कीमतें समाजी बेचैनी का सबब बनती हैं, जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचकर कभी भी सलामती के खतरात में मुब्तला कर सकती है। मुल्क में ज़राई अजनास की खुद किफ़ालत SIFC का एक बड़ा हदफ है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़िया कार सैयद मोहम्मद अली साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का मुंतखब हुकूमत में मुनक़िद होने वाला काउंसिल का पहला इजलास यकीनी तौर पर खुश आइंद है। क्या ये उम्मीद रखी जा सकती है कि नई हुकूमत में SIFC की कारकर्दगी में मज़ीद निखार आएगा और इसके समरात जल्द सामने आने लगेंगे? जी, मैं समझता हूँ कि SIFC जो है अभी एक हाल ही में एक अहम फोरम बनाया गया है जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को तेज़ करना, महफूज बनाना और जामिया अंदाज में तमाम इदारों को उसमें शरीक करना है, ताकि उस पर इन्वेस्टर का, आलमी बरादरी का एतमाद भी बढ़ाया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे इस फोरम के ज़रिए से मज़ीद इन्वेस्टमेंट आएगी और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको इसके समरात नज़र आएंगे कि कोई रेड टेप के बग़ैर, कोई ब्यूरोक्रेटिक डिले के बग़ैर उनकी सहूलत कारी की जा रही है, उनकी सपोर्ट की जा रही है, फैसिलिटेशन की जा रही है और उनकी इन्वेस्टमेंट महफूज भी है और जल्द उनका जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है वो अपने वक़ूफ़ पज़ीर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ज़रिए से एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होगा और बतदरीज ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट में इजाफ़ा होगा बल्कि इसके समरात भी इंशाअल्लाह जल्द सामने आएंगे। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, फूड सिक्योरिटी के हवाले से SIFC के प्लेटफॉर्म से किए जाने वाले कॉरपोरेट फार्मिंग, हाइब्रिड एग्रीकल्चर जैसे इक़दाम और ज़राअत के जदीद तरीक़ों पर काम हमारी कौमी सलामती के तकाज़ों को किस हद तक पूरा कर पाएंगे? देखिए, फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा आलमी बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी का मसला भी है और ख़ुसूसन पाकिस्तान, जो कि आप जानती हैं कि आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, उसके लिए एक बहुत बड़ा परमानेंट चैलेंज है। ये अफसोसनाक बात है कि देखें, 3 हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान का फूड एंड अक़वाम मुत्तहिदा का जो फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, उसके आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान का 47% रकबा जो है वो ज़राअत के काबिल है। अलबत्ता पाकिस्तान का तकरीबन 38% आबादी जो है वो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है, लेकिन GDP में इतने बड़े रकबे और इतनी बड़ी अफरादी क़ुव्वत का जो कंट्रीब्यूशन है वो 22-23% के लगभग है। दूसरी जानिब आप एक बहुत अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान की जो खुराक है, पाकिस्तान की बेशतर आवाम की, वो 4 चीज़ों पर मबनी है, जिसमें एक बहुत बड़ा सरमाया हमारा बल्कि ज़र मुबादला जो है वो $9 अरब जो है वो इंपोर्ट में इस्तेमाल हो जाता है। आप देखें, गंदम, पाम ऑयल, चाय की पत्ती जो है और हमारी दालें, ये हमारी रोज़मर्रा की खुराक का एक बहुत अहम हिस्सा हैं, लेकिन $9 अरब
ہماری فوڈ امپورٹ ہے، جس میں سے 70% یعنی کہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ان 4 بنیادی خوراک کی ضروریات کے استعمال کے لیے اس میں لگ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اپنی زمین کا، ہم اپنی افرادی قوت کا اور ہم اپنے وسائل کا اتنا ایفیشینٹ انداز میں بھرپور استعمال نہیں کر رہے جتنا کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں SIFC کے ذریعے سے جو جدید طریقۂ زراعت ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی، جس میں چاہے جتنے بیج ہوں، چاہے بہتر کھاد ہو، چاہے موسم کے حوالے سے جدید ترین انفارمیشن ہو، اور جدید جو اس کی ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکس ہیں ان کو بروئے کار لا کے ہم نہ صرف یہ کہ اسی اراضی کو زیادہ بارآور انداز میں بہتر پیداوار کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ ہم اپنی افرادی قوت کی معیار زندگی اور آمدنی میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہم 8 سے 9 ارب ڈالر کی جو امپورٹ ہے فوڈ کے حوالے سے، اس میں بھی کمی لا کے اپنے زر مبادلہ کو بھی بچا سکتے ہیں، اور بتدریج ہم جو بیرونی قرضوں پہ انحصار ہے وہ بھی کم کریں گے، جیسے جیسے ہمارے امپورٹ اور ایکسپورٹ بل میں جو بہت بڑا فرق ہے وہ کم ہو سکے گا۔ اچھا سر، غذائی خود کفالت کے لیے اٹھایا جانے والا SIFC کا کارپوریٹ فارمنگ کا اقدام مختلف حوالوں سے مختلف حلقوں کے اعتراضات کی زد میں بھی رہا ہے۔ کارپوریٹ فارمنگ ہمارے روایتی زرعی کلچر سے کس طرح سے اثر انداز ہوگا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا تعلق ہماری پولیٹیکل اکانومی سے ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں زرعی اراضی جو ہے اس کی جو تقسیم ہے، اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بہت کوئی ایکول تو نہیں ہے۔ بعض جگہ پہ آپ کو کچھ لوگ ملتے ہیں جن کی زرعی اراضی بہت بڑی ہے، کچھ لوگ ملتے ہیں جن کی زرعی اراضی بہت کم ہے۔ تو یقیناً جن کی زرعی اراضی کم ہے ان کے پاس وسائل کم ہیں جدید طریقوں کو اپنانے کے، البتہ جن کے پاس زرعی اراضی بہت زیادہ ہے ان کے پاس یہ وسائل ہیں جن کو وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ البتہ میں توقع یہ کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہماری حکومت اور ہمارے زرعی ترقیاتی بینک جیسے ادارے ایسے آئیڈیاز اور انیشیٹوز لائیں گے جس کے ذریعے سے جو ہمارے چھوٹی اراضی والے بیشتر کاشتکار بھائی ہیں ان کے لیے بھی جدید طریقے، جدید بیج، جدید ٹیکنالوجی اور بہتر انداز میں جو زراعت ہے جدید اصولوں کے مطابق وہ کرنا افورڈیبل اور پاسبل ہو سکے گا، تاکہ اس جدید ٹیکنالوجی کا، جدید انداز زراعت کا جو فائدہ ہے وہ نہ صرف بڑی اراضی کے جو زمیندار ہیں ان تک، بلکہ چھوٹی اراضی کے جو ہمارے کاشتکار بھائی ہیں ان تک بھی بھرپور انداز میں پہنچ سکے۔ اچھا سر، غذائی قلت کا بڑھتا بحران جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک محل وقوع میں موجود پاکستان کی ساکھ کو کس طرح متاثر کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کا ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان دنیا کی ایک بڑی ایٹمی طاقت ہے، پاکستان دنیا کی بہترین فوج رکھتا ہے، اور پاکستان کی سفارتکاری کو بھی دنیا میں عزت کا مقام حاصل ہے۔ پاکستان عالم اسلام میں اور بین الاقوامی برادری میں ایک بہت اہم ملک جانا جاتا ہے، جس کا دنیا کے امن و سلامتی کے حوالے سے اقوام متحدہ اور بڑی طاقتیں اعتراف کرتی ہیں۔ البتہ یہ ہارڈ پاور ایک اسپیکٹ ہے ہمارے ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کا۔ دوسرا اسپیکٹ جو ہے جس کو ہم سافٹ پاور کہتے ہیں، یہ ساتھ ہی ساتھ ہم نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کے جو شعبے ہیں، خصوصاً جس طرح فوڈ سیکیورٹی ہے، اکنامک سیکیورٹی ہے، انرجی سیکیورٹی ہے، یہ وہ 3 شعبے ہیں جو کہ بدقسمتی سے ہمارے لیے ابھی تک چیلنجنگ رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان شعبوں کو بھی بروقت اور بھرپور اور جامع انداز میں ڈیولپ کیا جائے جدید خطوط پہ، تاکہ ان کے حوالے سے جو ہمارے اکنامک مسائل ہیں وہ بھی حل ہو سکیں، اور ہماری طاقت کے ساتھ ساتھ ہماری خوشحالی اور استحکام میں بھی بہتری آئے، اور ہم معاشی طور پہ بھی ایک بہتر انداز میں اپنے مفادات کا دفاع بھی کر سکیں،
اور بیرونی ممالک پہ اپنا انحصار بھی کم کر سکیں، اور جیسے جیسے ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ بل کے درمیان جو اتنا بڑا ڈفرینس ہے وہ کم ہوگا، جیسے جیسے ہم داخلی وسائل کو جدید خطوط پہ بہتر انداز میں ڈیولپ کریں گے، ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، تو اتنا ہی ہم بیرونی قرضوں پہ، بیرونی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اوپر انحصار بھی کم کریں گے، اور ہمیں قرضوں سے بھی نجات ملے گی۔ سید محمد علی صاحب، انسانی سلامتی کے جدید تقاضوں میں فوڈ سیکیورٹی کو خاص مقام حاصل ہے، اس لیے روز بروز بدلتے عالمی سیاسی منظرنامے میں فوڈ سیکیورٹی کی اہمیت دو چند ہو چکی ہے۔ کیا ملکوں کے کھیت کھلیان کسی اندیکھی جنگ کے میدان بنتے جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی موجودہ فوجی قیادت ہے، خصوصاً جنرل سید عاصم منیر کے انڈر، اس میں ایک نیا ویژن پہلی دفعہ 75 سال میں میرے سامنے یہ دیکھنے میں آیا کہ بنیادی طور پہ پاکستان کے قومی سلامتی کے جو بڑے چیلنجز ہیں، خصوصاً معاشی چیلنج ہے، فوڈ سیکیورٹی کا چیلنج ہے، ایکسپورٹ کی کمی ہے، ان تمام مسائل کا پچھلے 73-74 سال میں عمومی طور پہ پالیسی یہ رہی کہ بین الاقوامی طاقتوں، بین الاقوامی اداروں پہ انحصار کیا ہم نے کہ ان سے قرضے لیے جائیں، ان سے ایڈ لی جائے، ان سے اسسٹنس لیا جائے، اور اس کے ذریعے سے شارٹ ٹرم میں ہم اپنے ان مسائل کو مینج کر سکیں، حل نہیں کیا گیا۔ لیکن اب جو موجودہ ہماری قومی فوجی قیادت ہے، خصوصاً جنرل عاصم منیر، جس کا اعتراف ہماری سیاسی قیادت اور پرائم منسٹر کئی بار کر چکے ہیں، کہ انہوں نے یہ ویژن دیا کہ ہمیں چاہیے، ہم نے اگر نہ صرف خود مختار، آزاد، خوشحال قوم کے طور پہ عالمی برادری میں سر اٹھا کے جینا ہے، اور اپنی سلامتی کے ساتھ ساتھ اپنی استحکام اور خوراک اور معیشت کے چیلنجز سے بھی عہدہ برا ہونا ہے، تو اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنے داخلی اور قومی وسائل کو ترقی دے کے ہم ایکسپورٹس کو بڑھائیں، اپنا ریونیو جنریٹ کریں، بجائے کہ ہم بیرونی قرضوں پہ انحصار کرتے رہیں، جس کی وجہ سے ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن اور مہنگے بلوں اور مہنگائی کا اس وقت سامنا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ کے وقت کا۔ اسی معاملے پر ہم بات کریں گے، ماہر معاشیات بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ایگریکلچر ایکسپرٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروگرام میں۔ ایک بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، کیا زرعی خود کفالت ہماری جاں بلب معیشت کی مسیحائی کر سکے گی؟ ہمارے آباد کھیت اور کھلیان ہمارے 65% دیہی آبادی کی معاشی حالت سدھار سکیں گے؟ یہ سوال ابھی قبل از وقت ہے، لیکن امید کے دھاگے سے بندھی خلقت کو روشنی کی کرن دکھانا بھی تو ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر معیشت جناب شاہد حسن صدیقی صاحب، ان سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ شاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ دنیا کا 11واں بڑا زرعی ملک جو کبھی اجناس برآمد کرتا تھا، آج اسے زرعی اجناس درآمد کرنا پڑ رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلے یہ بالکل واضح طور پہ میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت ہی مہربان موسم عطا کیا ہے زراعت کے لحاظ سے۔ ہماری زمین انتہائی زرخیز ہے، ہمارے کسان محنتی ہیں، جفاکش ہیں۔ پھر یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسانوں کو وقت پر مناسب بیج، کیڑا مار دوائیں اور ان کی جو تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، وہ ٹیکنیکل نو ہاؤ ان کو فراہم نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ان کی اجناس پیدا ہوتی ہیں ان کو اس کی مناسب قیمت نہیں ملتی، مڈل مین اس کو جو ہے نا وہ ہائی جیک کر لیتے ہیں، اور ان کو قرضے بھی مناسب مقدار میں نہیں دیے جاتے، کیونکہ ہمارا فیوڈل کلچر ہے۔ تو ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ہم سنجیدہ ہی نہیں ہیں کہ پاکستان میں زرعی پیداوار بڑھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ، جیسے آپ نے بڑا صحیح کہا ہے، میری جو ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ہم صحیح کام کر لیں، صرف فی کس پیداوار بڑھا لیں، تو جو ہمارے 14 کروڑ عوام دیہی علاقوں میں رہتے ہیں ان کی فی کس آمدنی میں 4 گنا اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کی جی ڈی پی میں 5 گنا اضافہ ہوگا۔ تو لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ، کہ یہ لوگ 14 کروڑ جو ہیں خوشحال ہو جائیں، تاکہ پھر جب ان کا پیٹ بھرے گا تو وہ کہیں گے جی یہ ظلم کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہ ایک گٹھ جوڑ ہے جو کہ نہیں ہو رہا، اور ان کو نہ قرضے دیے جاتے ہیں۔ اب جو ایک ویمن بینک تھی جس کے ذمے یہ کام لگایا جا سکتا تھا کہ آپ 250 برانچز کھولیں، اور چھوٹے کسان ہیں اور دوسرے پلمبر ہیں، الیکٹریشین ہیں، گھریلو صنعتیں ہیں، اور یہ جو آپ کا لائیو اسٹاک سیکٹر ہے، ان کو چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ پہ قرضے دیے جاتے،
وہ ان کو روزگار مل جاتا, ملک بھی ترقی کرتا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھکاری بنانے کے بجائے یہ کرتے کہ آپ ان سے 50 ارب روپے الگ کر دیں. 2 کروڑ روپے اگر بینک 2 لاکھ اگر قرضہ دیتا ہے تو 50,000 یہاں سے فراہم کر دیں جو بعد میں معاف ہو جائے گا اگر وہ قرضہ, لیکن وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو فیوڈل کلچر ہے. ابھی میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا دوں, پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ چل رہا تھا, وہاں بتایا گیا 2830 کنال زرعی زمین اس کو کمرشلائز کیا گیا اچھا, اور پلاٹ بنا کے بیچ دیا گیا. میں اپنی فگر تو سپریم کورٹ میں بتایا گیا ہے. اگر میں کہنا چاہتا ہوں ہم نے اگر یہی کرنا ہے کہ سارا کام پلاٹ کلچر پہ ہی کرنا ہے, صنعتیں بھی بند کر کے ان کو بھی پلاٹ بنا کے بیچ دیں, زرعی زمین بھی کر لیں, تو پھر یہ بات کرنا میرے خیال سے تو مناسب نہیں ہے. عوام کو بتانا پڑے گا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ, ہم مخلص نہیں ہیں, ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے. کہ جو میری ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری فیکس پیداوار گیہوں کی مثال کے طور پر اتنی ہی ہوتی جتنی چین کی ہے, حالانکہ ہماری زمین زرخیز ہے, تو ہماری جی ڈی پی جو ہے اس میں گیہوں کی اس میں کم سے کم 2.5-3 گنا اضافہ صرف گیہوں سے ہو جاتا. مگر تو پھر ہمیں امپورٹ بھی کرنا پڑتا. ہم مخلص نہیں ہیں, اس لیے یہ صورتحال ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بیرونی سرمایہ کاری کی بات کریں, پاکستان ایک بار پھر سے IMF کے ایک نئے معاہدے میں جا رہا ہے. یقینی طور پر شرائط بھی کافی سخت ہوں گی, بلکہ کچھ تو خبریں آنا بھی شروع ہو گئی ہیں, کچھ مہنگائی کے حوالے سے اور قیمتوں کو ڈبل کرنے کے حوالے سے. آپ کے خیال میں کیا ایسا ممکن ہوگا کہ بیرونی سرمایہ کاری کے حصول کے لیے حکومت کو ہنگامی اقدامات کرنے پڑیں, اور IMF کا جو بجٹ اب IMF سے جو ڈیل کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد کیا بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آنے کے امکانات کچھ آپ کو لگ رہے ہیں کہ روشن ہوں گے, کچھ نرم ہوں گے؟ محترمہ, پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ ہم IMF کے 24ویں پروگرام میں جا رہے ہیں. 1988 سے جتنے 15 پروگرام تھے سب میں یہی کہانی سنائی گئی تھی. کبھی ایک سوال کا تو جواب دے دیں کہ ہم ہر 2.5 سال کے بعد جاتے کیوں ہیں. آج میں اگر ریکارڈ پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 24واں پروگرام ہے یہ 25واں بھی ہوگا. میں آج بتا رہا ہوں, ان کو حکومت کو پتا ہے. کھیل یہ ہے کہ IMF تو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت غیر مستحکم رہے, کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو IMF کے چنگل میں رکھیں. اس وقت جو کھیل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت اتنی تباہ ہے کہ امریکہ اور IMF اور عالمی بینک مل کے بھی ہمیں نہیں بچا سکتے. ہمیں چین کی مدد بھی لازماً چاہیے, یہ امریکہ کو پتا ہے. تو فی الحال وہ چین کے ساتھ اس نے ہلکا رویہ رکھا ہے پاکستان کے معاملے میں, حالانکہ اس کی بنیادی ہے کہ چین کو کنٹین کرے, لیکن ہمیں سی پیک پہ ہاتھ نہیں ڈالا. اب یہ جو 24واں پروگرام لا رہے ہیں, اس کے نتیجے میں معیشت مزید کھوکھلی ہوگی, اتنی کھوکھلی ہوگی کہ وہ جھٹکا نہیں سنبھال سکے گی, خدا نہ خواستہ, الا یہ کہ ایک شرط پوری کر دی جائے. اگر وہ نہیں سنبھال سکے گی تو پھر وہ وقت آئے گا کہ جب یہ توازن بھی نہیں رہے گا اور پاکستان کے اوپر شرائط ڈکٹیٹ کی جائیں گی. تو وہ ایک ہی راستہ ہے, دوسرا راستہ نہیں ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ اگلی میٹنگ میں یہ بات کی جائے, آرمی کرے یا کوئی بھی کرے, وہ یہ ہے کہ جناب تینوں پارٹیوں کو کہیں, جو ان کے نمائندوں کو بھی بلا لیں, کہ بھئی آپ کے پچھلے انتخابی منشور یہ ہیں جس میں آپ نے ٹیکسوں کا وعدہ کیا ہے, دستاویزی بنانے کا, ہر قسم کی آمدنی کا, توانائی کے شعبے کا کیا ہے, تعلیم کا کیا ہے, صحت کا کیا ہے, اور 111(4) کو منسوخ کرنے کو کیا ہے تاکہ سرمایہ کا فرار نہ ہو. ہم صرف 2 باتیں چاہتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن منشور پر آپ بار بار لڑتے رہے, الیکشن جیتتے رہے ہیں, ان کے بنیادی نکات پر آپ عہد نامے پر دستخط کر دیں, اور آئین پاکستان کے جو دفعات ہیں ریلیٹو, ان پر بھی آپ دستخط کر دیں کہ اگلا بجٹ اس کی روشنی میں بنے گا, اور اس پر قانون سازی کر لیں. اگر یہ قانون سازی کر لی جاتی ہے تو پاکستان کی ترقی کو روک نہیں سکتا, اور اگر یہ عہد نامہ کر کے قانون سازی نہیں کی جاتی تو پھر یہ معیشت میں بہتری کے دعوے یا چیلنجز بڑھیں گے, وہ بیوانی ہو. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. یقیناً آپ نے باتیں کی ہیں, اور حکومتی حلقوں کو اس حوالے سے سوچنا بھی چاہیے کہ پاکستان کی زرعی ترقی یا معاشی ترقی کے لیے کیا اقدامات ایسے کیے جائیں جس سے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو. لیکن زراعت کے حوالے سے اس کی بحالی سے متعلق کچھ سوال ابھی بھی تشنا ہیں, جن کے جواب کے لیے ہمارے ساتھ زرعی ماہر سائم چودھری بھی موجود ہیں. ان سے SIFC کے اقدامات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سائم چودھری صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, 60 کی دہائی میں زراعت GDP کا 53% تھی, آج یہ نمبر سکڑ کر 22% پر آ چکے ہیں, اور حال یہ ہے کہ زرعی طور پر خود کفیل ملک کو ضروری اجناس تک باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زراعت کے شعبے میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ تھوڑی سی توجہ ملک میں خوشحالی لا سکتی ہے؟
جی پاکستان کی زراعت میں اس وقت جو پوٹینشیل موجود ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم زراعت پہ فوکس کریں، صرف زراعت پہ، اور اس کی بہترمنٹ پہ توجہ دیں، تو ہم اپنی جو جی ڈی پی ہے اس کو اگلے 10 سالوں میں ڈبل کر سکتے ہیں. اچھا، یعنی کہ پورے ملک کی اکانومی جو سی ہے وہ دوگنا ہو سکتی ہے. اب اس میں دیکھا جائے، آپ نے بات کی کہ 60 کی دہائی کے بعد اس وقت پاکستان میں انڈسٹری اتنی زیادہ نہیں تھی، تو اس کے بعد سروس سیکٹر نے، انڈسٹری نے، آئی ٹی سیکٹر نے بہت زیادہ، ٹریڈ سیکٹر نے بہت زیادہ گروتھ کیا. اس لیے ملک کی مجموعی اقدامی پیداوار کے اندر زراعت کا حصہ کم ہوا ہے، لیکن زراعت میں اوور آل گروتھ ہوئی ہے. اچھا سائم صاحب، ایس آئی ایف سی نے ملک کو زراعت کے حوالے سے خود کفیل بنانے اور اس کے ذریعے سے زر مبادلہ کمانے کا ہدف مقرر کیا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ موسمیاتی تبدیلیاں اس ہدف تک پہنچنے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ دیکھیں، ایس آئی ایف سی ایک بہت خوشائند اقدام ہے، اور بیسیکلی یہ ایک ہائبرڈ کولیبوریشن ہے سول گورنمنٹ اور ملٹری جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کے درمیان، جس کے تحت ایک فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لایا جائے، کیونکہ پاکستان میں بہت کم ہے. یعنی کہ سالانہ اگر آپ پچھلے سال کی فگر دیکھیں تو آپ کی $1.34 بلین تھی، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس میں ایس آئی ایف سی کا جو پلان ہے، اس پہ گلف کنٹریز کو انوالو کیا جائے، اور جہاں جہاں بھی ہم اپنا پول کر سکیں دوست ممالک سے، وہاں سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو پاکستان میں لائیں. تو اس میں جو انہوں نے آفر کی ہے، اس میں آپ کا ایگریکلچر ہے، آپ کا مائننگ ہے، انرجی ہے، دیگر سیکٹرز ہیں. ہمارا مین فوکس کیونکہ ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر کو ماحولیاتی تبدیلیوں نے بہت متاثر کیا ہے، اسپیشلی پاکستان دنیا کے ان ورسٹ 3 ممالک میں شامل ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. بالکل. اور اصل مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں نے دنیا کے تمام ممالک کو متاثر کیا. بالکل. ایسا نہیں کہ پاکستان اکیلا ہی ہے، لیکن پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہم اس پہ توجہ نہیں دے سکے. جب دنیا چلا رہی تھی 2010 سے پہلے یا 90 کی آخری دہائی میں کہ پاکستان کلائمیٹک چینج سے ہٹ ہونے والا ہے، بیڈلی ہٹ ہونے والا ہے، دنیا کے سائنٹسٹ ہمارے اوپر ریسرچ کر رہے تھے اور سیمینارز کر رہے تھے، تو ہم سوئے ہوئے تھے، اور ہم ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں. ہماری جو زرعی یونیورسٹیز ہیں ان کے نصاب میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے نبڑنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی پلان نہیں ہے. محکمہ زراعت کے پاس، ایکسٹینشن کے پاس، پلانٹ پروٹیکشن کے پاس، ریسرچ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. بیسیکلی یہ جیسے سب لوگ بغیر کسی گائیڈ لائن کے سفر کر رہے ہیں، اور کسی کو نہیں پتا کہ اس کی سمت کدھر ہے، اس نے کہاں جانا ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے. صحیح. یہ تو پھر ہماری زراعت یونیورسٹیز جو ہیں ان کو اس حوالے سے اپنے نصاب کو مزید، یعنی کہ آپ کے خیال میں بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے. دیکھیں، اس وقت جو ہم اپنی ایگریکلچر یونیورسٹیز میں جو کورسز پڑھا رہے ہیں، میں بھی یہیں سے گریجویٹ تھا پاکستان سے ہی، لیکن خوش قسمتی سے 16 سال باہر گزارنے کا موقع ملا. تو ہم جو کورسز پڑھا رہے ہیں وہ دنیا میں متروک ہو چکے ہیں. مطلب دنیا یہ کورسز نہیں پڑھاتی. دوسرا، یونیورسٹیز کے اندر جو سا اس وقت آپ دیکھ لیں، باقی دیگر جو ہمارے سرکاری دفاتر کی طرح برادریزم، نیپوٹزم، سفارش، اس کے بعد نااہلی اور اقربا پروری، رشوت، یہ سب چیزیں عام ہو چکی ہیں. اور اس کرام جو سے ہیں ان کی دور جو سی ہے پی ایچ ڈی کرتے ہیں. پی ایچ ڈی کا مقصد ریسرچ کر کے کوئی آپ کا پیٹنٹ لانا نہیں ہے ملک میں. ان کا مقصد ہے اسسٹنٹ پروفیسر بننا، ایسوسیٹ بننا، پروفیسر بننا، چیئرمین بننا، ڈین بننا. بالکل بالکل. آپ کا ڈلیوری جو سی ہے وہی چینج ہو جائے کہ آپ نے ڈلیور کیا کرنا ہے، تو پھر آپ وہی ڈلیور کریں گے جو آپ پلان کر رہے ہیں. تو ان کی پلاننگ میں ملک کے اندر زراعت کی بہتری تو ہے ہی نہیں. سائم چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ کے وقت کا. ناظرین، سبز انقلاب اور زرعی طور پر خود کفیل پاکستان خواب نہیں، ایک حقیقت ہے جو قومی عزم کے بلبوتے جلد منظر عام پر نمودار ہوگی انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے ہماری سیاسی قیادت، ہمارے قومی اداروں اور عوام کو اپنے درمیان قائم اعتماد سازی کے رشتے کو مزید مستحکم کرنا ہوگا. ایک قوم اور ایک ہدف کے طور پر آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ دنیا میں کامیابی قوموں کو ملتی ہے، سوچوں میں بٹے گروہوں کو نہیں. اجازت دیجیے. اللہ.